الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين يا رب العالمين۔ صدر محترم جمعیت احادیث ضلع ڈوڈا بشارت علی ملک صاحب حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ نذیر احمد المدنی حفظہ اللہ، ہمارے فاضل علماء کرام، معزز سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا شکر اور احسان ہے جس رب ذوالجلال نے آج ہمیں اس جامع مسجد کے اندر ایک روزہ اس پروگرام اسلام اور امن عالم جو ایک عظیم موضوع ہے اس کے تحت جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ رب ذوالجلال جو اپنی ذات اور صفات کے اندر لا شریک، بے مثال اور بے نظیر ہے، جس رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے اندر مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ وہ رب ذوالجلال جس نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، اور وہ رب ذوالجلال جس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، وہ رب العالمین جو اپنی ذات اور صفات کے اندر لا شریک ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی تسبیح، ہر طرح کی عبادت لائق اور زیبا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد لا انتہا درود و سلام نازل ہوں کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو کائنات کے رب نے اہل دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی کا ہر پل، 23 سالہ زندگی جو نبوت کی ہے، ملت کی خیر خواہی، بنی نوع انسان کی خیر خواہی کے لیے صرف کی، اور زندگی کا کوئی بھی ایسا پل نہیں گزرا جب عالم انسانیت کی اس نے خیر خواہی نہ کی ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو جس مشن اور جس نظام کو اس نے دنیا کے اندر متعارف کروایا، وہ نظام اور وہ مشن اسلام تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام سلم سے مشتق ہے، اسلام سلم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہی امن و شانتی، امن و سکون، چین ہوتا ہے۔ بھلا جو چیز اسم با مسمہ ہو، اس کے اندر فساد، پریشانی، ہلاکت، قتل و غارت گری، دنیا کے اندر شر و فساد، یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں ہو سکتا ہے، یہ الگ سی بات ہے۔
کائنات کے رب نے جب انسان کو بنایا فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے دو راستے واضح کیے۔ جب انسان کو پیدا کیا رب ذوالجلال نے عقل سلیم سے اس کو نوازا، یہ عقل جو اس بات کی ادراک رکھتی ہے کہ دنیا کے اندر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن انسانیت کا المیہ اور انسانیت کا حادثہ یہ ہے جب انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیا اور اگر اس کو استعمال کرنے کی باری آئی، یہ استعمال کی اس نظام کے اوپر جس نظام کے اندر جو ہے عقل کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ یہ عقل کا استعمال دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی ضروریات کے اعتبار سے انسان کو کرنا تھا۔ جو صحیح چیز ہے اس کو عقل جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اور جو غلط چیز ہے انسانی عقل میں آتا ہے لیکن اگر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی ضد ہے اور یہ اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ کائنات کے رب نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا جس سے وہ حق اور باطل کو پہچان سکتا تھا۔ اگر اس نے اس عقل سلیم کو استعمال کیا تو یقینی طور پر اس نے یہ تسلیم کیا یہ اسلام جو ہے امن و سکون کا پیمبر ہے، یہ اسلام جو ہے امن و سکون والا نظام ہے۔ اس اسلام کے اندر کسی کی عزت کے لیے، کسی نفس کے لیے، کسی کے مال پر، کسی کے عقل پر اور کسی کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کا پڑوسی جو ہے اس سے پریشان حال ہو، چاہے جائے کہ اس کا جو پڑوسی ہے وہ کسی طرح سے پریشانی کا شکار ہو۔ عام طور پر جب ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں اس مختصر سے ٹائم کے اندر میں چند چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا، اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہوئے کہ ربا حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اکثر معاشرے کے اندر جو امن و امان بگڑتا ہے، بے چینی، پریشانی جو اس معاشرے کے اندر آتی ہے اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، اور یہ بے چینی، یہ فساد اور یہ پریشانی یہ اکثر تین چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، نفس کی وجہ سے۔ میں سوال پوچھوں گا، میں پھر بعد میں سوال کروں گا، چونکہ یہ ایک درس ہے۔ الحمدللہ آپ جس اخلاص سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغور سماعت کریں گے، کیونکہ جب موضوع اس قدر ہو تو ہمیں یہ درس سیکھ کر جانا ہے اور پوری دنیا کو بتلانا ہے کہ اسلام جو ہے امن عالم کا درس دیتا ہے۔ اسلام جو ہے بذات خود جو ہے امن و سکون کا ایک مشن اور ایک پیغام، اس لیے آپ ذرا اس پر دھیان رکھیں گے، میں پھر بعد میں پوچھوں گا۔ تین چیزیں جو ہے یہ اس امن اور پریشانی کا سبب بنتی ہے، ان کی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر امن و امان بگڑتا ہے۔ نمبر ایک نفس، نمبر ایک انسانی نفس، اور نمبر دو مال اور جائیداد جو انسان کے پاس ہو، یہ مال اور جائیداد، اور تیسری چیز عزت۔ یہ تین چیزیں جو ہے جو عدل و انصاف یا جور و ظلم کا شکار جو معاشرہ ہوتا ہے اکثر ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس کے اندر کیا رہنمائی فرمائی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کو پیدا کیا کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور دنیا کے لوگوں جو میں نے تم کو دنیا کے اندر پیدا کیا یہ صرف کھانے اور پکانے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کو اپنا جسم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کو عیش و عشرت کا سامان مہیا کرنے تک محدود نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور دنیا کے اندر جو ہے جو تمہارا جی چاہے تم اس طرح سے زندگی گزارو، نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میرے فرما بردار رہیں۔ عبادت کا ایک معنی فرما برداری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہیں تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ بھلا مجھے بتلائے جو نفس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ دوسرے کی فرما برداری کرے وہ چین پا سکتا ہے، معاشرے کے اندر سکون آ سکتا ہے؟ اسباب ہم تلاش نہیں کرتے، بیماری ہم تلاش نہیں کرتے، دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو کیسے ہو؟ سب سے پہلے وہ اسباب تلاش کرے کہ یہ امن و سکون اور چین جو معاشرے کا بگڑتا ہے یہ کیوں بگڑتا ہے،
یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسانی نفس، جس کو کائنات کے رب نے پیدا کیا تھا اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، جب اس نے یہ پیشانی جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ کے در پر جو ہے جھکانا شروع کر دیا، دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ شروع ہو گیا۔ اگرچہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے 950 برس تک جو ہے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، جب انہوں نے اس ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑا، کائنات کے رب نے اس معاشرے کو ہی مٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت کس چیز کی دی؟ دنیا کے اندر ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بدکاری کرنا غلط ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو کینسر کا سبب بنتا ہے، جو لا علاج بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے رشتہ کٹ جانا، انسان کا دماغ جو ہے اس سے خالی ہو جانا کہ رب کی توحید۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے توحید کے تعلق سے کہ اللہ کا تعارف انسان کو ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان کو اللہ کا تعارف ہو، مجھے بتلائے، وہ شرک کر سکتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور بزرگوں، آؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس مسجد کے اندر ذرا عہد کرو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو، کیا ہم اللہ کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، لیکن تسبیح کے دانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ہاتھ پر گنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کا قبول ہو جائے گا؟ کبھی غور کیا کیا یہ لا الہ الا اللہ سب کا قبول ہو جائے گا؟ آج نہیں، دنیا کے لوگ بہت سارے جو ہے وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ جب ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، بھلا مجھے بتلائے، آپ بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھے اور آپ کہ میں جنت میں جاؤں گا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو پڑھتا ہے۔ فرق یہ ہے، میں بتلاؤں گا، فرق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہر کسی کا قبول نہیں ہوگا جب تک نہ اس کے اندر شرائط پائے جائے۔ کیا پائے جائے؟ شرائط۔ اور ایک قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، جب یہ شرط جو ہے کٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو جس چیز کے لیے آپ شرط لگا رہے ہیں نا وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پلر جو ہے، یہ شرط ہے اس بیم کو کھڑا رکھنے کا، جب یہ پلر نکال دو گے تو یہ بیم نہیں رہے گا، یہ بھی گر جائے گا۔ تو شرائط ہے لا الہ الا اللہ کو قبول ہونے کے لیے۔ سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ آؤ میں بتلاتا ہوں کہ وہ علم کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین مکہ ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں یا آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، وہ کیا جواب دیں گے؟ ہاں وہ کیا جواب دیں گے؟ اگر عبد الرحمن سے سوال کریں گے جناب آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کیا جواب دے گا؟ فرق ہے کچھ؟ نہیں ہے نا فرق۔ پھر یہ اتنی بڑی، یہ اتنا بڑا جو ہے بیچ میں جو یہ فاصلہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے وہ لوگ مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہمیں بھی پیدا وہی کرتا ہے اوپر والا، وہ یہی تسلیم کرتے تھے کہ اوپر والا روزی دے گا۔ لیکن جب مانگنے کی باری آتی تھی نا، وہ کس سے مانگتے تھے؟ غیر اللہ کے دربار پر، اس کے آستان بنے ہوئی تھی، اس کی زیارتیں بنی ہوئی تھی، اس کے مختلف شکلیں جو ہے، مختلف شکلیں۔ جب ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں مقام بوانا میں اونٹ ذبح کروں، میں مقام بوانا میں ذبح کروں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے سب سے پہلا جو سوال اس کو کیا، کہا حل فیہا وثن یعبد، کہا کیا وہاں جہالت کے اندر کوئی آستان تھا جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی؟ آپ بات سمجھے؟ بات سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف پڑھنے سے قبول؟ وہ سب مانتے تھے، فرق یہ تھی جو اس لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار۔ جب کہتے تھے کہ روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب مانگنے کی باری آتی تھی
تو وہ غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے. اور جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ تو کہتے ہو کہ اللہ دینے والا ہے, آپ غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ کہتے تھے کہ ہم تو ان کو صرف وسیلہ بناتے ہیں, ہم ان سے مانگتے. رب کعبہ کی قسم, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قرآن کریم کو کھولنا اور یہ پڑھنا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس آیت کو پڑھنا, تفسیر کو پڑھنا, اور اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچنا گہرے سوچ میں کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. وہ بھی جب یہی کہتے تھے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, پھر فرق کہاں سے واضح ہوگا؟ تو فرق یہاں سے واضح ہوگا کہ عبادت جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی کرنی. عبادت دعا بھی ہے, عبادت جو ہے استغاثہ بھی ہے, عبادت استعانہ بھی ہے, مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے, دعا کرنا, نظر و نیاز کرنا, اسی طرح سے ذبح کرنا, اسی طرح سے رکوع کرنا, اسی طرح سے سجدہ کرنا, اسی طرح سے ہاتھ کسی کے دربار میں اٹھانا, یہ سب جو ہے یہ عبادت کے اندر ہے. اگر یہ عبادت اللہ کے لیے ہے, آپ سمجھ لو کسی مفتی کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں صحیح سے کہ نہیں پڑھتا ہوں. بس آپ اپنے آپ کو فتوا دو کہ ہاں میں جب مانگتا بھی ہوں, عبادت کرتا ہوں اللہ کی, تو میرا لا الہ الا اللہ, ورنہ پڑھنے سے. اور آپ جانتے ہو کیوں آپ کو سیکھنا ہے؟ رب کعبہ کی قسم حیران ہو جاؤ گے, کل قیامت کا دن ہوگا, مرنا نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم نے نہیں دیکھے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, وہ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن جب آئے اس دنیا سے گئے, ہم قبر کا نظارہ کرتے ہیں, ہم اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں, ہم جنازے پر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کبھی یہ تصور نہیں کیا ہوگا جس قبر کے اندر ہم اس کو ڈالتے ہیں. کائنات کا عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قبر کو دیکھتے تھے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی. آنکھیں اشک بار, یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہے کہ جمع ہو جائے. آج تو ہمارا ماحول یہ ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ غمی میں یہاں ملتے ہیں یا خوشی میں ملتے ہیں, یعنی وہ بھی احسان ہے, غمی میں ملتے ہیں, ثواب کی نیت سے نہیں جاتے, ملاقات ہو جاتی ہے سب لوگوں سے اس لیے جاتے ہیں. وہ لوگوں سنو, کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے جو مشن لایا وہ امن والا مشن ہے, اور وہ امن یہ ہے جب ہم دل سے اس کو تسلیم کریں گے, جب ہم یہ تصور رکھیں گے. قبر کے اندر جب ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے اسی لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. آپ تو کہتے ہو من ربک, وہ لا الہ الا اللہ ہی مطلب ہے. جب لا الہ الا اللہ مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا تب جا کر جواب دے پاؤ گے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ورنہ کتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے, ان کو قبر جو ہے وہ دھسائے گی, قبر جو ہے عذاب, اس کے اندر عذاب ہوگا, لیکن وہ پڑھ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ, لیکن وہ اس کا جو تقاضا ہے وہ سمجھتے, وہ کرتے ہی نہیں ہوں گے. تو اس کو قبر میں بھی آرام, تو دنیا میں آرام سے رہے گا, چین سے رہے گا, کیسے رہے گا؟ جو رب ذوالجلال سے بغاوت کرے وہ دنیا کے اندر چین اور سکون سے رہ سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم چین اور سکون اگر ہے وہ توحید کے اندر, وہ اللہ کی وحدانیت میں ہے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو حقیقی تقاضا ہے اس کو سمجھنے میں ہے. اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ توحید کا تقاضا نہیں سمجھتا, کوئی چین سکون نہیں, وہ بذات خود بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہے. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے. سوال کرنے کے بعد جب اگر یہ سوال کا جواب دے دیتا ہے نا, اگر یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب لوگ جواب دے پائے, رب ذوالجلال ہمیں جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ جو حالت ہے نا ملت اسلامیہ کی, وہ پریشان کن ہے, پریشان کن ہے. بیماری سے پورا جسم بھرا ہے, لیکن کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مجھے کوئی علاج کی ضرورت نہیں, کوئی علاج کی ضرورت نہیں. میں بتلاؤں گا کیسے. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا جب یہ جواب دے دے گا, اگر یہ آدمی مومن ہے جواب دے دے گا, یہ سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ یار تو نے جو یہ جواب دیا نا یہ کہاں سے سیکھا, کیا بتلائے گا؟ آپ سمجھے؟ قبر میں جب پوچھے گا کیا پوچھے گا؟ اب اگر میں آپ سے سوال کروں, مطلب درس ہے نا, اگر سوال آپ سے کیا جائے کیا پوچھے گا, آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے یہ کیا مطلب ذہن یہاں پہ رکھنا ہے. ہم سمجھیں گے اسلام, یہ امن و سکون جو ہے نا یہ تبھی ہم سمجھیں گے جب اس کے زاویہ ہمیں سمجھ میں آئے گا, تبھی معاشرہ جو ہے امن و سکون والا ہو. قبر میں سوال کریں گے فرشتے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, دین کے بارے میں کیا جانتا ہے,
لیکن اگر جواب دے دیا تو فرشتہ سوال کرے گا. فرشتہ یہ عالم کو کرے گا کہ یہ مطلب ان پڑھ کو کرے گا؟ ہے سب کو کرے گا نا. یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا آپ. اگر سب کو کرے گا تو کیا یہ توحید صرف عالموں کا کام ہے سیکھنا؟ یہ عالموں کا کام، یہ ماؤں بہنوں کو نہیں سکھانا ہے، یہ بچوں کو نہیں سکھانا ہے، یہ ہر بزرگ اور ہر نوجوان کو سیکھنا نہیں ہے. کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کہاں سے سیکھا، یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، یہ عقیدہ میں نے وہاں سے سیکھا. افسوس کا مقام ہے ملت اسلامیہ کے بزرگوں اور نوجوانوں. آج آؤ پوری دنیا کی سروے کرو. پوری دنیا کے اندر جو ہے اگر عمل کرنے والوں کو تلاش کرو گے تو مسلمان پہلے نمبر پر آئے گا. عمل کرنے والا، سب سے زیادہ عمل کرنے والا. عمل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں عمل کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، مسجد میں جانے کو. چاہے وہ بیچارہ کس طرح سے پڑھتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، یہ کچھ نہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہمارا مزاج ہے نا. مسجد کے اندر آئے تو بس سبحان اللہ، یہ بڑا نیک آدمی. اب کیا کرتا ہے بیچارہ، کیا پڑھتا ہے، اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فساد ہوتا ہے، اس کو صحیح سیکھنا ہی نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ وہ کہے گا میں قرآن پڑھا. اگر سروے کیا جائے کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، 100 مسلمانوں میں سے کتنے ہوں گے قرآن پڑھنے والے؟ آپ ہی بتاؤ کتنے ہوں گے؟ ہاں 3-4%. میں کہتا ہوں وہ بھی ادھر ادھر سے کھینچ کر. تو دنیا کے اندر امن آئے گا، چین سکون معاشرے کے اندر آئے گا. وہ رب کعبہ کی قسم وہ چین سکون ان لوگوں کو آتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن یحییٰ بیان کرتے کہتے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا رات کو، بچہ سویا ہوا تھا، گھوڑا باندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بدکنے لگا، اور اس کے بعد جب یہ بچہ، میں نے سوچا کہیں اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے. جب میں جاتا تھا قرآن پڑھنا ختم کر دیتا تھا، جب جاتا تھا یہ بچہ، یہ جو گھوڑا ہے، یہ خاموش ہو جاتا تھا. اور صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات بھر یہ جو ہے یہ مسئلہ پیش آیا، اور میں نے دیکھا، پھر جب صبح دیکھا تاروں کا ایک جھرمٹ جو ہے وہ میں نے دیکھا، اس کی روشنی میں نے دیکھی، جھومر کی شکل میں جو ہے وہ تارے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ قرآن کریم جو آپ رات کو پڑھ رہے تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کریم کو سننے تیرے گھر میں آ رہے تھے. جب تیرے گھر میں رحمت والے فرشتے ہوں گے تو کبھی پریشان ہوگا؟ مصیبت آئے گی؟ یقینی طور پر نہیں آئے گی. ہمارے گھر جب اللہ رب الجلال کی قرآن کی تلاوت سے خالی ہیں، جب ہمارے گھر جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی ہے، جب ہمارا اہل و عیال ہم بذات خود اس کو سمجھنے سے آ رہی ہے، مجھے بتلائے مصیبتوں کے اندر گرفتار نہیں ہونا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے بذات خود انسان، اس کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور یہ عبادت کس کی کرنے لگا؟ غیر اللہ کی. جو امن کے لیے خطرہ بن گیا، فساد کے لیے خطرہ بن گیا، اور یہ فساد جو ہے معاشرے کے اندر، یہ چین اور سکون اس کے دل کا ختم ہو گیا. دوسری چیز جناب محمد رسول انبیاء کرام کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نا، انبیاء کرام کو جب بھیجتا ہے تو ان کو کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ ہم ان کو ادھر سے مشورہ دیں کہ ان کا مشورہ مانیں، وہ جو فرمائے اس کو ہم تسلیم کر لیں. کیسے تسلیم کرے؟ ایک تسلیم یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد کہتا ہے نا کان پکڑو، تو انسان پکڑ لیتا ہے، لیکن جو ہی استاد باہر جاتا ہے تو پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، جب تک واپس آئے گا تب تک چلتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنا والد بھی کہتا ہے تو انسان جو ہے خاموش ہو کر جو ہے کان پکڑتا ہے اگر فرما بردار بیٹا ہے، اور اگر فرما بردار نہیں ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے، کیونکہ اس کو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ باپ میرا ہے، وہ تصور رکھتا ہی نہیں. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ تسلیم کیسے کرنا ہے؟ دل سے. جہاں زبان سے ہم کہیں یہ اللہ کا رسول ہے، دل سے اس کو تسلیم کرنا ہے. اس کے بعد جو وہ فرمائے گا نا اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس سے محبت رکھنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. یہ ہوا انبیاء کرام کے حقوق جو انسان پر ہوتے ہیں. تو ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا سب. ایک تو میں نے بتلایا تھا مختصر سے اس وقت میں اللہ کا حق, دوسرا حق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتلائے مشرکین مکہ میں سے کوئی یہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد جو ہے یہ چور ہے. آپ نے تاریخ میں کبھی پڑھا ہے؟ کسی نے بتایا ہے؟ وہ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا آدمی, یہ مخلص ہے. انسانیت یہاں تک کہ اس کا ذہن اس قدر وسیع ہے کہ پورا اگر دنیا کا فیصلہ یہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ہوگا. یہ سب وہ مطلب پہلے سے ہی رکھتے تھے. اختلاف کس سے تھا پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ ہم رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے ذرا بھی تیار. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حدیث سنی تھی نماز کے تعلق سے, ہے کہ نہیں سنی تھی نا؟ میں تھوڑا سا اس کا بتلاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا لَتَسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ. لَتَسَوُنَّ جو ہے یہ عربی لفظ ہے, اور شارحین حدیث اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں 3 تاکیدیں ہیں. کتنی تاکیدیں ہیں؟ یعنی ایک بات کی جاتی ہے نا پھر تاکیدی طور پر, یہاں 3 تاکیدیں اکٹھا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلے ہے واللہ, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم لَتَسَوُنَّ صُفُوفَكُمْ, تم ضرور بضرور اپنی صفوں کو برابر کرو. کیا کرو؟ اپنی صفوں کو لِتَخْتَلِفَ, ایسے الفاظ ہیں حدیث کے. وجوہکم, یہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اندر اختلاف ڈال دے گا. کیا کرے گا؟ رب کعبہ کی قسم اپنے اس دل پر ہاتھ رکھ کر جب ہم صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ ملنے کے لیے تیار ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, امام ابو داؤد نے اس کو اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے, امام ترمذی نے لایا ہے, حدیث واضح ہے. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَقَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ قَابَهُ بِقَابِ صَاحِبِهِ وَمَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِهِ, کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے اس ٹخنے سے ٹخنا چمٹا لیتا تھا, اپنا یہ جو کندھا اس سے. روحانی علاج ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف اتنا سا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا جب تم صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہو جاؤ گے, محبت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی. آج ہم نماز کے اندر صفوں میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دنیا کے اندر ہم کہتے کہ چین اور سکون آئے گا, یا ہم لوگ چین اور سکون کی زندگی. رب کعبہ کی قسم کائنات کے عظیم پیغمبر سے جس قدر بے وفائی مسلمانوں نے کی شاید کی دنیا کے اندر کسی نے کی. وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتا تھا وہ اس کی حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ اس کی حدیث سننے کے لیے تیار نہیں, وہ اس کی حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں, اور کہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن سکون نہیں, مجھے معاشرے کے اندر امن سکون نہیں. یہ مصائب دنیا کے جو ہے ہم پر ہے. اور تیسری چیز یہ تو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ, میں نے بتلایا کہ یہ امن و امان کا تعلق جو ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ. رب ذوالجلال نے فرمایا میری عبادت کرو, ہم نے غیر اللہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس کی اطاعت کرو, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے جذبات ہمارے دلوں میں, تمام چیزیں ہمارے نعرہ لگانے میں ہم سب سے پہلے, لیکن جب اطاعت کی بات آئے اطاعت کے اندر جو ہے ہم لوگ بہت دور نظر آتے ہیں, بہت دور نظر آتے ہیں. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں, حضرت کعب بن مالک اور ایک دوسرے صحابی کا آپس میں کچھ باتیں, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا باتیں وہ کرنے لگے, اور باتیں جو ہے وہ بڑھ گئی, یہاں تک کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے کانوں میں آواز گئی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ خیر خواہ تھے، وہ خیر خواہ تھے، پوری انسانیت کے خیر خواہ محمد رسول اللہ، اپنوں کے بھی غیروں کے بھی، جانوروں کے لیے بھی، دنیا کے ہر چرند پرند کے لیے، دنیا کی ہر مخلوق کے لیے، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ خیر خواہ کی حیثیت سے نکلے باہر، دیکھا کعب بن مالک سے کہا کعب بن مالک یہ جو آپ کا ساتھی ہے نہیں آپ کا قرض دے پا رہا ہے، تھوڑا سا معاف کر دو، آدھا معاف کر دو۔ کعب بن مالک جو ہے ابھی تک تو باتیں وہ اونچی اونچی کر رہے تھے، امام نسائی نے اس روایت کو اپنے سنن کے اندر نقل کیا ہے، ابھی تک وہ اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا، جو ہی یہ آواز سنی فوراً کہا کہ میں نے آدھا جو ہے معاف کر دیا، میں نے آدھا۔ اور پھر کائنات کے عظیم پیغمبر نے دوسرے صحابی سے کہا کہ اب جو آدھا ہے وہ اس کو ادا کر دینا۔ صرف کہا مجھے بتلائے اگر آج یہ ہے نا زمینداری کا ٹائم، اگر تھوڑا سا 1 فٹ ادھر چلا جائے، تھوڑا سا 1 فٹ، اور پھر آپس میں جب تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اگر بہت بڑا مفتی صاحب آ جائے کہ وہ جناب محمد رسول نے یہ مطلب منع فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، ہم کریں گے معاف؟ رب کعبہ کی چین اور سکون کہاں سے آئے؟ کہاں سے تلاش کرتے ہو چین اور سکون؟ یہ امن کہاں سے آئے گا؟ یہ تو ان لوگوں کو آیا جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا، جنہوں نے اس کی بات پر جو ہے اس کو تسلیم کیا، ورنہ نہیں جانتے۔ جب امت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں کے لیے ایک عورت آئی، دور سے آئی، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں اپنا آپ یعنی آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کائنات کے عظیم پیغمبر، حیادار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا لیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھیک ہے میں ان کا نکاح آپ سے کروا دیتا ہوں، مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا گھر میں جاؤ دیکھو ولو خاتم من حدید، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہ کافی ہے۔ اب یہ عورت جو ہے یہ سن رہی ہے، یہ جو عورت ہے یہ ماں جو ہے یہ سن رہی ہے، اور پھر جب اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے، کہا حل ماں کا من القرآن او حفظت من القرآن شیئن، کیا قرآن کریم میں سے کچھ یاد کیا ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی سے مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ کہا تو یہ صورت اس کو سکھا دینا، یہی مہر۔ مجھے بتلاؤ امت اسلامیہ کے لوگوں، امت اسلامیہ کے جوانوں، ذرا سنو، اگر کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ہماری ماں بہن بھی ہوگی، ہم ذمہ دار کی حیثیت سے ہوں گے، اور جب یہ تنازعات جو عدالتوں کے اندر ہے، جو پنچایتوں کے اندر ہے، جو حلقہ جات کے اندر ہے، یہ تمام تنازعات والی ہماری ماں بہن بھی وہاں پہ جمع ہو، اور یہ ماں جو ہے جب اس کو بلایا جائے، اس کو پوچھا جائے بتاؤ ماں مہر کیا ہے؟ تجھے بھی ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، خوبصورتی عطا کی تھی، تمام جاہ و جلال عطا کیا تھا، تیرا جو ہے تو نے اپنے آپ کو اسی طرح سے قربان خامخواہ کیوں کیا؟ یہ جواب دے گی اے اللہ میں نے جو قربان کیا ہے وہ صرف تیرے قرآن کے لیے قربان کیا، تیرے قرآن کے لیے قربان کیا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، اٹھاؤ احادیث کی کتابیں اور دیکھو کہیں پہ آپ کو ان کی زندگی کے اندر بے چینی نظر آتی؟ کسی مورخ نے لکھا کہ یہ بے چین ہو گئے؟ امن و سکون ان کی زندگی کے اندر، اللہ رب ذوالجلال نے پوری دولت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ وہ ماں تھی جس نے اللہ کے قرآن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ آج ہم ایسے کرنے کے لیے تیار ہیں معاشرے کے اندر؟ ہم تو سب سے پہلے دیندار کو رشتہ تو دیتے ہی نہیں، وہ دینداری کی تربیت ہے ہی نہیں۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ دوسرا جو امن کے اندر پریشانی کا سبب بنتا ہے وہ مال، کہ انسان مال، مذہب اسلام نے مال کی حفاظت کے لیے جو ہے قانون نافذ کروایا، مال کو محفوظ کرنے کے لیے کہا جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دو، بغیر کسی رعایت کے کہا چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دو، تاکہ تمام لوگ جو ہے اگر ایک چور جو ہے اس چوری سے اگر یہ سزا جب پاتا ہے، دوسرے 100 لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں وہ چوری سے باز آ جائیں گے، وہ چوری کرنے کے لیے تیار
اور اسلام نے ابھارا اس بات پر، اسلام نے ابھارا اس بات پر، جہاں صدقہ اور خیرات کی بات آئی، جہاں زکوٰۃ کی بات آئی، کائنات کے عظیم پیغمبر کی مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ امام نسائی نے، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور یہ حدیث کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا، اذا فعلت امتی خمسہ عشرۃ خصلۃ، جب میری امت کے لوگ 15 کام کرنے لگیں گے۔ کتنے کام؟ 15 کام۔ حل بہل بلا، مصیبتیں ان کے لیے حلال ہو جائیں گی، یعنی مصائب ان پر ٹوٹ پڑیں گے، مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب میری امت کے لوگ جو ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ اور آج امت اسلامیہ کا حال کیا ہے؟ آج زکوٰۃ کے تعلق سے کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ تو چھوڑو، رب کعبہ کی قسم، حقوق، اس مالی حقوق کو ہم نے اس قدر جو سلب کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام نے عدل اور مساوات سکھلایا تھا، لیکن یہ عدل اور مساوات ہمیں اپنی اولاد کے اندر بھی کائنات کے عظیم پیغمبر نے درس دیا تھا، اعدلوا بین الاولاد بین اولادکم، اے لوگو اپنی اولاد کے درمیان میں جو ہے عدل کیا کرو۔ نعمان بن بشیر ایک عظیم صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے لایا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، یعنی ایک خادم اس کو عطا کیا ہے، آپ گواہ رہیے، آپ اس پر، آپ بات سمجھ رہے ہیں، آپ اس پر گواہ رہیے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا تیری اور بھی کوئی اولاد ہے؟ کہا ہاں میرے تو دوسرے لڑکے ہیں۔ کہا ان کو بھی ایک ایک خادم عطا کیا؟ کہا نہیں۔ کہا کائنات کا عظیم پیغمبر اس ظلم پر گواہ رہنے کے لیے تیار؟ کیا نظام ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا نظام ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا کہ اس اولاد کے حقوق ہم برابر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور رب کعبہ کی قسم، دنیا کے اندر جس طرح سے میڈیکل سائنس، جس طرح سے یہ میتھامیٹکس آپ سمجھتے ہو کہ بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، اسلامی اس شریعت کے اندر سب سے مشکل سبجیکٹ جو ہے وہ وراثت کا علم ہے۔ کیا ہے؟ وراثت کا علم۔ وراثت، علم میراث جو ہے یہ سب سے مشکل ترین سبجیکٹ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں پہ جو عالم دین ہوں گے نا، یہاں پہ جو مفتی صاحب ہوں گے، اگر اس سے بھی میں سوال کروں کہ آپ کے پاس وراثت کے کتنے سوال آئے، وہ کہے گا کہ مجھے سال میں تو شاید 4-5 سال میں ایک بھی نہیں آئی۔ 4-5 سال میں؟ کیا ہم لوگ اس قدر ذہین ہے کہ یہ میتھامیٹکس وغیرہ کے لیے استاد ضرورت پڑتی ہے؟ اور جو سب سے مشکل سبجیکٹ وراثت کا ہے، اس وراثت کے لیے ہمیں کہیں پہ بھی کوئی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وراثت کے تعلق سے ہماری بچیاں ہماری وراثت سے محروم ہیں، ہماری بہنیں ہماری وراثت سے محروم ہیں، ہماری مائیں ہماری وراثت سے محروم ہیں۔ ہم نے ان کے حقوق کو سلب کیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر چین اور سکون آئے، دنیا کے اندر ہمیں امن و امان آئے۔ یہ اسلام تھا جس نے امن و سکون کا درس دیا۔ جو عورت، جو ماں بہن جس کو وراثت کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے، یہ اسلام تھا جس نے ان کے حقوق کو اجاگر کیا اور کہا تیرے والد، تیرے والدین اور جو لوگ وہ ورثہ چھوڑتے ہیں، اس وراثت کے اندر جو ہے تیرے حق ہے، تیرے حقوق ہے، اور جب یہ حق ہم ادا کریں گے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے گا۔ تو ہم اس مال، یہ جو اللہ رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اس مال کو اللہ کے جو حقوق ہے اس کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بندوں کے تعلق سے اس کے حقوق ہے وہ ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مال جس کو فتنہ کہا گیا، مال جس کو فتنہ کہا گیا، اس مال کو ہم نے اس قدر عزیز رکھا، ہم نے کبھی یتیم، مسکین، یہ غریب، یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہی نہیں۔ اور آج اگر دنیا کے اندر کوئی یتیم اور کوئی غریب جو ہے کسی کو دینے کی بھی ضرورت ہے نا، وہ انٹرنیشنل سطح پر تلاش کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر نہیں دیکھتا، گاؤں کے اندر نہیں دیکھتا، علاقے کے اندر نہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے ضرورت ہے، بلکہ وہ اونچی سطح پر تاکہ میرا نام نکلے کہ یہ بہت خیر خواہ آدمی۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے جو شریعت ہم لوگوں کے سامنے پیش کی،
اس کو قبول ہونے کے لیے، اس کے اندر جو انسان عمل کرے گا اس کو قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط جو آپ نے اس سے پہلے بھی سنی وہ اخلاص ہے۔ خلوص دل سے کام کیجیے، خلوص دل سے عمل کیجیے۔ کائنات کے رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد یا عورت میں سے جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو بہترین زندگی جو ہے عطا کریں گے، بہترین زندگی۔ اور جب حیاتاً طیبہ ہوگی تب چین اور سکون ہوگا، تب پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تب مصیبت نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور تیسری چیز جو ہم لوگوں کے لیے جو ملت اسلامیہ کے اندر یا عالم انسانیت کے اندر جس کے طلب کرنے سے یا جس کو چھیڑنے کی وجہ سے عالمی امن جو ہے وہ فساد کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ عزت ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی تھی، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے میدان عرفات کے اندر جب پورے عالم انسانیت کو خطاب کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے آپ کے سامنے کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کر کہا، فرمایا کہ لوگو ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، کہ لوگو تمہارا مال، تمہاری عزتیں اور تمہارا مال تم پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے آج کے دن کی حرمت۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ۔ اور یہ حجۃ الوداع کا جو پیغام ہے نا، یہ عالمی امن کے لیے حتمی پیغام ہے۔ جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، عالمی انسانیت جب اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم یہ چین اور سکون ہوگا، پریشانی کا کوئی مسئلہ۔ یہ تو کائنات کے عظیم پیغمبر کا مشن ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، رب کعبہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ من لا یأمن جارہ، کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ یہ کس نے پیغام دیا؟ یہ اسلام تھا، یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی جس نے عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے آپ کو رہنا ہے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، اسی طرح سے عزتوں کے تعلق سے مذہب اسلام نے جس طرح سے عزتوں کی حفاظت کی، شاید کہ دنیا کے کسی نظریے کے اندر وہ موجود ہو۔ لیکن آج جب ملت اسلامیہ کے اندر دیکھا جائے، جب ہم 4 آدمی ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، کس کی عزت اچھالے یا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر بہت ہی عقل مند بننے کی کوشش کرتے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو جانتا ہوں، میں تو اس کو جانتا ہوں، اور فوراً جو ہے ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ فساد زدہ ہوتا ہے اور اس کا اپنا نفس بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو پیش کیا ہے، اگر اس کو ہم من و ان تسلیم کرے تو یقینی طور پر دنیا کے اندر امن لوٹ کر آئے۔ اور وہ شریعت کیا ہے؟ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں، تم میں سے آج روزے سے کون ہے؟ تم میں سے آج روزے سے کون ہے؟ قالا ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق نے کہا میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ ابو بکر کھڑا ہو گیا، کہا میں نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر کھڑا ہو گیا، کہا میں نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے کہ ایک ابو بکر ہے اور کام کتنے کرتا ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائے تو وہ جنتی آدمی ہے، اس کی آخرت بھی چین سے گزرے گی، وہ آخرت کے اندر بھی چین کی زندگی گزارے گا۔ اور دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کی تاریخ جانتے ہو، خلیفہ اول، پوری دنیا کی حکومت اللہ رب الجلال نے اس کے قدموں کے اندر ڈال دی۔ جب ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو تسلیم کرے گا،
کائنات کے عظیم پیغمبر محمد نے فرمایا 15 خصلتیں ایسی جب میری امت کے لوگ یہ کرنے لگیں گے تو وہ اپنے اوپر جو ہے مصیبتوں کو دعوت دیں گے، مصیبتیں جو ہیں ان پر آ پڑیں گی۔ تو پہلی یہ چیز ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے مال غنیمت کو اپنی دولت جو ہے تسلیم کر لے، وہ سوچے گا کہ یہ میری دولت ہے، جس طرح سے صرف کرنا چاہوں میں اس طرح سے صرف کروں۔ اور آج یہ چیزیں ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ آج اس دور کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولا اور والامانت مغنما، امانت جو ہے وہ مال غنیمت تصور کی جائے گی، امانت جو ہے وہ مال غنیمت تصور کی جائے گی۔ امانت سے مراد یہاں صرف پیسہ وغیرہ نہیں ہے، امانت آپ کے پاس عہدہ بھی ہے، امانت آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہے، امانت ہر وہ چیز ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اگر آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جو عہدہ ہمارے پاس ہے، جو بھی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، خیر امت کی جو ذمہ داری ہمارے پاس ہے، کیا ہم نے اس کو نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اگر نہیں نبھایا تو یہ خیانت ہے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ جب یہ امانت کے اندر جب اس کو اپنے طریقے سے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، مال غنیمت اس کو تصور کر لیں گے، تو مصیبتیں جو ہے ان پر آ پڑیں گی۔ تو جب مصیبت آئے گی تو امن کہاں سے رہے گی؟ امن تو ظاہر سی بات ہے امن نہیں رہے گا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمٌ، زکوٰۃ جو ہے یہ تاوان سمجھا جانے لگے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، اسلام نے زکوٰۃ فرض کی جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کے اندر لوٹائی جائے گی، لیکن زکوٰۃ جو ہے جب تاوان سمجھا جانے لگے، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جب لوگ روک لیں گے، اللہ رب الجلال جو ہے پانی جو ہے یہ روک لے گا، بارش جو ہے آسمان سے روک لے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بے وقت بارش، آج موسم خشک سالی، ہم تمام چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے یہ بے سکونی اور یہ بے چینی جو معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے، پوری دنیا کی اس کی لپیٹ کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اسباب ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ وہ سبب جو ہے ہم ہی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، آدمی جو ہے اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ آدمی، یہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے گی، آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگ جائے گا۔ وَأَقَّ أُمَّهُ، اور اپنے ماں کی نافرمانی۔ آج بہت سارے لوگ جو ہے سیاسی انداز میں کہتے ہیں کہ بیوی کے بھی حقوق، چاہے والد جو ہے اس کو اولڈ ایج پینشن کے اندر لگا دو، لیکن بیوی کے بھی حقوق، اسلام نے بیوی کے حقوق دی، ہاں حقوق دیے، لیکن والدین جیسا حق نہیں دیا۔ کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ رب ذوالجلال نے والدین کا تذکرہ کیا۔ یہ کم اہمیت ہے، یہ کم فضیلت ہے اس کی؟ اہل علم سے پوچھیں، علم والوں سے پوچھیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں جو ہے کمزوری پر کمزوری اٹھاتی ہے، لیکن جب یہ جوان ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، تعلیم کے پیچھے اس کی زندگی صرف ہوئی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ نکاح کر لیتا ہے، یہ شادی کر لیتا ہے، کہتا ہے بیوی کا بھی حق ہے، اب اماں جان کی تو پوری عمر گزر گئی، اب کیا کروں میں؟ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا جب یہ ایسی حالت ہوگی تو مصیبتیں آئیں گی، پوری دنیا رات دن سسکتی ہوئی انسانیت، دنیا کے اندر جس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اسی قدر جو ہے انسان پریشان حال بھی، پریشانی کا شکار بھی ہے۔ اسباب جب تلاش کیا جاتا ہے تو یہ تمام اسباب ہمارے سامنے، چونکہ پنچایتوں کے اندر، حلقوں کے اندر، ان کے عدالتوں کے اندر یہ تمام مسائل بھرے پڑے، تمام مسائل بھرے پڑے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر نے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو احسان کرے گا، وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ پر ظلم کرے گا۔
اپنے دوست پر وفا کی۔ یہ بات بھی نوجوانوں کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ میں دوست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ گھر میں والد صاحب پڑا ہوا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا، لوگ ایسا کرتے بھی ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ کوئی تعلقات، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم چین اور سکون تلاش کریں، امن، یہ دعووں سے تو امن نہیں آئے گا، ہماری زبانیں اس سے امن تو نہیں آئے گا۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کے اس مشن کو تسلیم کرنا ہو، اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ یہ تمام جو خصلتیں جس پر آج امت اسلامیہ کے لوگ عمل پیرا ہے، میں غیروں کو نہیں پڑھتا، میں امت اسلامیہ کو بتلاتا ہوں، ملت اسلامیہ کے لوگ جس پر عمل پیرا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر یہ چھوڑ دے، دنیا کے اندر امن لوٹ آئے گا، یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس کے بنیادی اسباب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کام کرتے۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا، دوست پر مہربان ہوگا اور باپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اور یہ ظلم مار پیٹ کی وجہ سے نہیں، یہ ظلم یہی ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، دوست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے باپ کے لیے اتنا سا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ باپ پریشان ہو جائے، یہ بھی ظلم ہے، باپ مایوس ہو جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسلام نے ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے اس قدر ابھارا ہے، رب کعبہ کی قسم اگر انسان صحیح میں پڑھے، دنیا کے اندر جینا جو ہے انسان کو محال لگتا ہے کہ میں کیسے دنیا کے ساتھ اٹھوں، میں کیسے بازار میں نکلوں، میں کیسے یہ سفر کروں، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ صرف مرحلہ ہے، وہ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کہ اگر وہ لوگ کوشش کریں نا بچے کو کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے، آستان پر چلا جائے، زیارت پر چلا جائے، فلانی درگاہ پر چلا جائے، مثال کے طور پر، چونکہ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ اللہ سے جب ہم رشتہ توڑ لیں گے نا، عبادتیں غیر اللہ کے لیے کریں گے، امن و سکون نہیں آئے گا، اور مصیبت رب کعبہ کی قسم یہ مت یقین رکھے کہ امن آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا۔ سکون آتا ہے اللہ کے ساتھ بغاوت کرو گے اور سکون آئے گا، کیسے آ سکتا؟ وہ اللہ جس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، اتنے نعمتوں سے نوازا، کفران نعمت کے اندر جو ہے ہم لوگ جو ہے چلے جائے اور پھر غیر اللہ کی عبادت کریں، تو سکون صرف اللہ رب الجلال نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر والدین یہ شرک کا دروازہ جو ہے وہاں پہ لے جائیں، فلا تطیعہم، وہاں پہ ان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ مطلب یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ کون ہوتے بولنے والے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، بلکہ ماننا نہیں ہے، ٹال دینا ہے مسئلے کو، ہٹ جانا ہے، لیکن تب بھی ان کو ان کے لیے مطلب کوئی پریشانی والی بات نہیں کرنی۔ یہ والدین ہے، یہ والدین کا تصور ہے اسلام کے اندر۔ ہم جب گھر کے اندر ہی اپنے والدین اولاد کے تعلق سے تصور نہیں رکھتے، معاشرے کو کیا تصور دیں گے، معاشرے کو کیا اسلام بتلائیں گے، ان کو امن و سکون کا مطلب ہم کیا سمجھا پائیں گے جب ہم جانتے ہیں کہ بذات خود ہم بیمار ہیں، علاج ہم دوسرے کا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول نے فرمایا بہت ہی اہم، رب کعبہ کی قسم، میں جب اس حدیث کو میں نے پڑھا، میں یہ ذہن میں، ہمارے اہل علم یہاں پہ موجود ہیں، وہ اصلاح کریں گے، میں نے یہ سوچا کہ شاید کائنات کے عظیم پیغمبر کی زبان مبارک سے جب یہ کہلوایا گیا، یہ جو 14ویں یا 15ویں صدی یا مطلب اس کے یا 21ویں صدی کے جو لوگ ہیں، ان کی حالات شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ یہ ایسے مسلمان ہوں گے، یہ ایسے ایسے کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں جو ہے بلند ہوں گی، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی۔ اب اس کی بہت سارے لوگ بہت ساری تشریح کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوگا، مطلب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا تو باہر بھی آپ کو ناجائز ہے، لڑائی جھگڑا باہر کہیں جائز ہے؟ مت ہے جائز، گالی دینا جائز مت ہے۔ مساجد کے اندر شور و گل کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ کا مہمان ہے، یہاں جب بات ہونی چاہیے وہ اللہ کی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہونی چاہیے۔ یہ مساجد اس لیے
मसाजिद का मसला ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो काम किए जाएंगे जो ना अल्लाह ने बतलाया होगा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जब पूछा जाएगा कि ये तो मोहम्मद रसूल ने नहीं किया, जवाब मिलेगा कि इसमें बुराई ही क्या है, ये तो अच्छी बात बतलाए, ये कोई जवाब है? कायनात के अजीम पैगंबर मोहम्मद रसूल ने फरमाया वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मसाजिद के अंदर शोर गुल होगा, आवाज़ें बुलंद होंगी, और वो आवाज़ें क्या होंगी? वो जिक्र व अज़कार होगा, वो दरूद होगा जो न कायनात के रब ने सिखलाया न कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये अकीदा है ना कि दरूद वही जायज़ हो सकता है जो जनाब मोहम्मद रसूल ने, है ना अकीदा? सहाबा किराम ने जो पढ़ा होगा वही जायज़ है, जिक्र भी वही जायज़ है, फिक्र भी वही जायज़ है। तो फिर अगर एक इंसान अपनी तरफ से थोड़ा सा मिला ले वो अच्छा ही हो तो ये जायज़ होगा? नहीं जायज़ होगा। इसीलिए हम लोगों को इस्लाम और अहले इल्म से रुजू करने की ज़रूरत है, हमें इस्लाम के करीब जाने की ज़रूरत है, हमें कुरान करीम पढ़ने की ज़रूरत है, हमें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की ज़रूरत है। रब्बे काबा की कसम, मुहद्दिसीन ने किस कदर जो है जाँ फिशानी के साथ जो है ये ज़ख़ीरा हम तक पहुँचाया है, जिसकी आज हम बेकदरी कर रहे हैं। अपने घरों को अहादीस की किताबें अपने घरों के अंदर ले जाए, अहादीस की किताबें, सिहाए सिता का सेट जो है अपने घरों के अंदर रखिए, कम से कम अपने बच्चों को इसकी तरफ रागिब करिए। जब हम इन बुरी खसलतों से बाज आ जाएंगे, हमारा घर जो है अमन का गहवारा बन जाएगा, हमारा माहौल जो है अमन का गहवारा, हमारा समाज जो है अमन का गहवारा बन जाएगा। मैं बहुत सारी बातें वो कहता अमन के ताल्लुक से, लेकिन चूँकि वक्त जो है वो अब इजाज़त नहीं देता, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब्बा हमें कुरान करीम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, रब्बा हमें जनाब मोहम्मद रसूल के तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब हमारी मौत हो ईमान की हालत में मौत हो, रब्बा जो बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो घरों के अंदर बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा, रब्बा जो अस्पतालों के अंदर बीमार है उनको शिफाए कामला अता फरमा। आमीन।